آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی معروف اور مشہور شخصیت جس نے کامیڈی کی دنیا میں راج کیا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، نام کمایا اور آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس شخصیت کو دنیا عمر شریف کے نام سے جانتی ہے، جس نے اپنے کامیڈی کے انداز سے دنیا میں نام کمایا۔ عمر شریف کی موت کی خبر نے اپنے لاکھوں کروڑوں مداحوں کو افسردہ چھوڑ دیا ہے اور ان کے مداحوں کی آنکھیں آج اشک بار ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی مشہور و معروف شخصیت ہوا کرتی ہے اس کا غم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو نہ صرف عمر شریف کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کی توجہ عمر شریف کی موت سے جڑے ایک ایسے پہلو کی جانب مبذول کرانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں سن کر انسانی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ان کی موت کا یہ پہلو کیا ہے؟ اور نہ ہی وزیروں کو بخشتی ہے، چھوٹوں کو بھی اچک لیتی ہے اور بڑوں کو بھی اپنا لقمہ بنا کر ہی رہتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہر انسان اس وقت تک موت سے غافل رہتا ہے جب تک وہ اللہ کی کسی پکڑ میں نہ آ جائے، جب تک وہ موت کے بالکل قریب نہ پہنچ جائے۔ جس وقت تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی صحت جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ غفلت میں ہوتا ہے، جیسے ہی بیمار پڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس دولت کی ریل پیل اور فراوانی ہوتی ہے تب تک انسان غافل رہتا ہے، اور جیسے ہی اس پر افلاس یا غربت کے آثار آتے ہیں تو اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ جوانی میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن عمر ڈھل جانے کے بعد اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ خدارا غفلت کی زندگی سے باہر آئیں۔ ویسے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک صحت کو بیماری سے پہلے، دوسرا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تیسرا فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، چوتھا فراوانی کو افلاس سے پہلے، اور 5ویں زندگی کو موت سے پہلے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کا انسان جس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہر انسان موت کو بھلائے بیٹھا ہے، ہر کوئی دنیا کمانے میں مصروف ہے، مال و دولت، عزت شہرت، نام و نمائش، یہ سب مل جائے بس اسی کی دوڑ ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی ہی غیر یقینی زندگی ہے، کس وقت موت آ جائے کسی کو خبر نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا ہے عمر شریف کے ساتھ، جس کو کامیڈی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا چراغ آج گل ہونا تھا اور گل ہو گیا۔ ہم بات کر رہے تو عمر شریف کی موت کے اس پہلو کی جو کہ حقیقت میں حیران کن ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم آپ کو عمر شریف کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو عمر شریف کی موت کے اس پہلو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان کی اپنی تدبیریں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر شریف کو پاکستان سے علاج کی غرض سے 28 ستمبر کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے عمر شریف کا علاج کافی دنوں سے کراچی کے نامور ہسپتالوں میں ہو رہا تھا، اور کراچی کے ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں امریکہ چلے جائیں، اور سب تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، اور عمر شریف کا امریکہ کی جانب سفر 28 ستمبر کو شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ عمر شریف اور ان کے خاندان کے لوگ پر امید تھے کہ وہ امریکہ سے علاج کروائیں گے اور عمر شریف صحت یاب ہو جائیں گے۔ جس فلائٹ میں انہیں منتقل کیا جا رہا تھا اس نے راستے میں جرمنی میں رکنا تھا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ طویل سفر اور تھکاوٹ کے باعث عمر شریف کو جرمنی کے اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں انہیں نمونیا ہونے اور ایئر ایمبولینس میں فنی خرابی کے باعث رکنا پڑ گیا، اور یوں عمر شریف کا جرمنی میں وقفہ طویل ہو گیا۔ اور اس دوران یہ بتایا جا رہا تھا کہ جرمنی میں اداکار کے ڈائلیسس کے بعد ڈاکٹرز کی ہدایت کی روشنی میں انہیں امریکہ منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ عمر شریف کا یہ سفر مکمل نہیں ہو پائے گا، اور یوں امریکہ پہنچنے کے بجائے عمر شریف اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ دوستو، موت انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے،
बल्कि इंसान के साथ तो वो होता है जो कुदरत चाहती है, जो रब का फैसला होता है वो होकर रहता है। ये दरअसल उमर शरीफ का अमेरिका का सफर नहीं था, बल्कि उनकी मौत जर्मनी में लिखी हुई थी और उन्होंने जर्मनी पहुंचना था ताकि हजरत इजराइल वहां पर उनकी रूह को कब्ज करें। यहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया याद आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि फला शख्स मुझे इस अंदाज से घूर रहा है कि मुझे खौफ आ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई गई, ये इजराइल हैं और उन्होंने इस शख्स की रूह फला मुल्क में कब्ज करनी है और ये शख्स आपकी महफिल में बैठा है, इसलिए ये इसको घूर रहे हैं ताकि वो अपने मकाम पर पहुंचे तो उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया और हवाओं ने उस शख्स को उसके मुकर्ररा मुल्क में छोड़ दिया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की रूह कब्ज फरमाई। दोस्तों, इसे बोलते हैं कुदरत, और ऐसा ही उमर शरीफ के केस में हुआ कि उनको फ्लाइट के जरिए जर्मनी पहुंचाया और उनकी मौत वहां वाकई हुई। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए उमर शरीफ की जिंदगी के हवाले से भी आपको बताए देते हैं। याद रहे कि कॉमेडी के सुपरस्टार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। पाकिस्तान के इस फनकार ने 14 साल की उम्र से स्टेज अदाकारी शुरू की और वो देखते ही देखते कॉमेडी की दुनिया के किंग बन गए। उन्होंने कॉमेडी का जो मुनफरिद ट्रेंड मुतारिफ कराया उसमें अवामी लहजा, अंदाज और रोजमर्रा के वाकयात का मज़ाहिया तज्जिया शामिल रहा। उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामे के बेताज बादशाह थे। उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अपने फन का मुजाहरा किया, लेकिन उनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मज़ाहिया स्टेज ड्रामे है। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां उनके मद्दाह मौजूद हैं। उमर शरीफ ने मेजबानी शुरू की तो वहां भी कामयाबी के झंडे गाड़े। जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला द शरीफ शो तारीख का मकबूल प्रोग्राम साबित हुआ। उमर शरीफ की खिदमात के एवज उन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया।